ایک گاؤں میں ایک احسان نامی غریب ماہی گیر، اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا ساتھ رہتے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کر سکے۔ روزانہ یہی بات سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باپ اور بیٹا رات کا بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے کر مچھلی پکڑنے نکلے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی مچھلی ان کے جال میں نہ آئی۔ دوپہر تک کوشش کرتے رہے۔ جب وہ تھک گئے تو انہوں نے جال نکال کر کنارے پر رکھ لیا اور کھانا کھانے کے لیے چادر زمین پر بچھا دی اور روٹی نکال لی۔ باپ بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کر ابھی یہ نوالا توڑا ہی تھا کہ اچانک ایک بزرگ آدمی ادھر نکلا۔ انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی تیزی سے ان کی طرف آیا اور کہنے لگا، بابا میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ احسان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر سارا کھانا بوڑھے آدمی کو دے دیا۔ بوڑھے آدمی نے باپ بیٹے کے سامنے پیٹ بھر کر بڑے اطمینان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور جانے سے پہلے احسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آج جو مچھلیاں تمہارے ہاتھ لگی ہیں انہیں گھر جا کر دیکھنا قسمت آج تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ بوڑھا آدمی چلا گیا تو دونوں باپ بیٹوں نے قسمت آزمانے کے لیے پھر دریا میں جال ڈال دیا۔ شام تک ان کے جال میں 5 مچھلیاں پھنس چکی تھی۔ وہ کم سے کم وقت میں گھر پہنچ جانا چاہتے تھے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ احسان مچھلیاں لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنی جھوپڑی کے ایک کونے میں آدمی کو دیکھا تو بیٹے نے ماں سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا یہ کوئی زخمی شکاری ہے، جنگل میں بھٹکتا ہوا یہاں نکل آیا، میں نے اس کی مرہم پٹی کر دی ہے، یہ بھوکا تھا اس لیے میں نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ صبح تمہارے جانے کے بعد یہ فقیر آ گیا تھا، میں نے دوپہر کا کھانا اسے دے دیا۔ کھانا کھا کر جب فقیر جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ آج تیرے گھر ایک مہمان آئے گا، تم اس کی خدمت کرنا، تیرا شوہر جو کچھ کما کر لائے اس کی خدمت میں پیش کر دینا اور انتظار کرنا غیب سے تمہاری کیا مدد آتی ہے۔ کہ جانے کے بعد یہ شکاری آیا تو میرے پاس اسے کھانے کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تب سے میں انتظار کر رہی ہوں کہ تم لوگ کیا لاتے ہو۔ ماں نے بیٹے کو تفصیل بتائی اور مچھلیاں صاف کرنے لگی۔ مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے کچھ موتی نکلے، دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے بھی بڑے چمکدار موتی نکلے، غرض یہ کہ تمام مچھلیوں کے پیٹ سے قیمتی موتی نکلے۔ کھانا تیار ہو گیا تو اس نے ایک پلیٹ میں سالن اور دوسری پلیٹ میں موتی مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ مہمان جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا، اے نیک دل خاتون، کھانا تو بہت لذیذ اور مزیدار تھا، لیکن دوسری پلیٹ میں یہ موتی کیسے ہیں؟ کہنے لگی، میں نے نیت کی تھی کہ شوہر آج جو کچھ کما کر لائے گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اس لیے موتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ مہمان نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ موتی بہت قیمتی ہے، آپ کی غربت کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قیمتی ضرور ہو سکتے ہیں، مگر میری نیت سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتے کہ انہیں دیکھ کر میں اپنی نیت بدل دوں۔ اس کا شوہر اور بیٹا بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ جب مہمان نے اس کی یہ بات سنی تو اس نے ایک موتی اپنے پاس رکھ لیا اور باقی اس کو واپس دیتے ہوئے کہا کہ خاتون، ایک موتی میں لے جا رہا ہوں، باقی میں آپ کے پاس امانت کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد جب واپس آؤں گا تو اپنی امانت واپس لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شکاری جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اس نے درخت کے ساتھ بندھا ہوا اپنا گھوڑا کھولا اور ایک طرف چل دیا۔ شکاری جب چلا گیا تو احسان نے اپنے ساتھ گزرنے والا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور کہنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے، دیکھتے ہیں 3 دن بعد کیا ہوتا ہے۔ 3 دن بعد احسان اور اس کا بیٹا مچھلی پکڑنے کے لیے جانے والے تھے کہ اچانک گھوڑوں کے قدموں کی آواز سن کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے گھوڑ سوار ان کی جھوپڑی کے قریب کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی تو وہی شکاری تھا جسے انہوں نے اپنے گھر مہمان رکھا تھا۔ شکاری اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور احسان اور اس کے بیٹے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچا اور احسان کی بیوی کے پاس جا کر کہا، اے خاتون، تو میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ احسان کی بیوی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، اے شکاری، تمہیں اپنے ساتھ اتنے سارے آدمی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہاری امانت ویسے بھی تمہارے حوالے کر دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے موتی شکاری کے حوالے کر دیے۔ موتی ہاتھ میں لے کر شکاری کہنے لگا، اے خاتون، میں شکاری نہیں ہوں بلکہ پڑوس والے ملک کا بادشاہ ہوں، آپ کے ملک کا بادشاہ میرے دوست ہیں، تمہاری موتی ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور ان آدمیوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تمہارے لیے ایک محل تیار کریں گے، ان موتیوں سے جو قیمت حاصل ہوگی وہ کچھ دنوں تک تمہیں پہنچا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں، کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ سب بادشاہ کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بادشاہ کی بیٹی سے طے کر دیا۔ اس طرح اللہ کے فضل سے نیک دل ماہی گیر کے حالات بدل گئے، اس کے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ کی ذات کبھی اسے مایوس نہیں کرتی۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
تاکہ اللہ اپنی عنایات ہم پر کرتا رہے۔